نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا فيها منذرين أو كما قال الله تعالى۔ ایک بار بآواز بلند بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و کریمنا و طبیبنا و سندنا و ملجانا و مولانا محمد و بارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ معزز سامعین کرام، اللہ رب العزت کا بے انتہا کرم اور احسان ہوا کہ اللہ رب العزت نے جمعے کا مبارک دن عطا فرمایا اور اپنے سامنے سجدہ کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے اپنے گھر میں آنے کی توفیق نصیب فرمائی، اور اس سے پہلے کچھ دیر دین کی باتیں کہنے سننے کی اللہ رب العزت نے توفیق نصیب فرمائی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ پاک ایسی بات کہلا دے جو کہنے والے کے لیے بھی نفع بخش ہو اور سننے والے کے لیے بھی نفع بخش ہو۔ روزانہ بہت ساری باتیں کہی سنی جاتی ہیں، ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہماری زندگی میں بدلاؤ آ جائے، تبدیلی آ جائے۔ آج تک ہم اپنی منچاہی زندگی گزار رہے تھے، اپنی اس منچاہی کو چھوڑ کر رب چاہی زندگی گزارنے والے بن جائیں۔ ابھی اس وقت ہمارے اوپر جو مہینہ ہے شعبان المعظم کا مہینہ، اس مہینے کی بہت ساری باتیں آپ حضرات کے سامنے گزشتہ کئی جمعوں سے آ چکی ہیں، اور دل چاہا کہ پھر اسی موضوع پر کچھ گفتگو کی جائے تاکہ اللہ رب العزت ہمیں بھی رمضان المبارک کی تیاری کی توفیق نصیب فرمائے، اور سامعین کو بھی اللہ رب العزت رمضان المبارک کی تیاری کی توفیق نصیب فرمائے۔ ابھی یہ مہینہ شروع ہوا، آدھا مہینہ گزر گیا، اور بہت سارے کام ہم نے کیے، جس میں سے کچھ کام جن کا اسلامی شریعت میں جواز ملتا ہے کہ کرنا چاہیے، اور بہت سارے کام ایسے کیے جس کا اسلامی شریعت میں کوئی جواز نہیں لیکن وہ کیے۔ بہرکیف اس سے کوئی واسطہ نہیں، کسی نے اچھے کام کیے ہوں گے تو وہ نیکیوں کا مستحق ہوگا، اور اگر کسی نے جان بوجھ کر شریعت کی خلاف ورزی کی ہوگی تو وہ گناہ کا مستحق ہوگا۔ بہت ساری باتیں جو موضوع بحث رہتی ہیں کہ ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے، کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے۔ میں اکثر ایک بات کہتا رہتا ہوں کہ تہوار، خوشیاں، یہ صرف کھانے پکانے پہننے اوڑھنے کا نام نہیں ہے۔ یہ دوسرے لوگوں کا طریقہ ہے، وہ اپنا وہ جانے، لیکن اسلامی شریعت میں جو ہمیں تہوار کا جو ثبوت ملتا ہے، خوشیوں کا جو ثبوت ملتا ہے، وہ یہ، مثال کے طور پر جس دن اللہ رب العزت ہمیں توفیق دے دے کوئی اچھے کام کرنے کی، نیک کام کرنے کی، نماز پڑھنے کی، تسبیح پڑھنے کی، قرآن کی تلاوت کرنے کی، کسی کمزور کی مدد کرنے کی توفیق دے دے، کسی کی عزت اور آبرو بچانے کی اللہ توفیق دے دے، وہ دن ہمارے لیے تہوار کا دن ہے، وہ دن ہمارے لیے خوشیوں کا دن ہے۔ اور اگر اس کے برعکس اگر ہم نے تہوار منایا
اچھے اچھے کھانے بنائے، اچھے اچھے کپڑے پہنے، خوب ہو اللہ کیا، ناچ گانا کیا، اپنے آپ میں سمجھا کہ ہم نے بڑا اچھا کام کر لیا، اور اس دن کسی کی ہم نے بے عزتی کر دی، کسی کی عزت گرا دی، کسی کا کوئی عیب ہمیں معلوم ہوا اس کو اچھال دیا، کسی کا نقصان کر دیا، کسی کو زبان سے برا بھلا کہہ دیا، اللہ کی نافرمانی ہم نے کر دی، رسول اللہ کی تعلیمات سے ہم نے اعراض کر دیا، وہ دن جو ہے ہمارے لیے وہ نقصان کا دن ہے، وہ دن ہمارے لیے خسارے کا اور خطرے کا دن ہے۔ ابھی ایک دن ایک ہمارے دوست پوچھنے لگے کہ امام صاحب یہ شب برات میں کیا کرنا چاہیے، اور یہ رات جاگنے والی ہے، روزہ رکھنا ہے یا نہیں رکھنا ہے؟ تو میں نے ان کو بتلایا کہ یہ اعمال مستحب ہیں۔ اول تو اس میں کوئی اجتماعی عبادت نہیں ہے، فرداً کوئی نماز پڑھے، کوئی تلاوت کرے، کوئی اور کچھ کام کرے، انفرادی طور پر کرے، لیکن اجتماعی طور پر کوئی عبادت نہیں ہے۔ اور رہی بات جو ایک رسم ہے کہ مٹھائی بنائی جاتی ہے، تو سچی بات یہ ہے ایمانداری کی کہ اس کا کہیں کوئی جواز نہیں، کوئی ثبوت نہیں ہے، بس چل پڑی ایک رسم۔ اور اللہ کا شکر ہے کہ اس میں کافی کمی بھی آئی ہے، ایسا نہیں ہے، کہنے سننے کا اثر ہوتا ہے، اور کافی لوگوں نے اس رسم کو چھوڑ بھی دیا ہے، لیکن ابھی بہت سارے بھائی، بہت ساری ہماری ماں بہنیں کچھ اس عمل کو کرتی بھی ہیں۔ تو ایک چیز یہ سمجھنے کی ہے کہ پہلی چیز تو یہ کہ جس عظیم ہستی کی طرف اس رسم کو منسوب کیا جاتا ہے کہ انہوں نے ایسا کیا تھا، یہ بالکل بے اصل ہے، کیونکہ اسلام کے اندر ایسی کسی چیز کی اجازت نہیں ہے کہ اپنے آپ کو تکلیف دیا جائے، اپنے آپ کو پریشانی میں ڈالا جائے تب اللہ خوش ہوتا ہے۔ نہیں، اسلام تو آیا ہے آسانی کے لیے، سہولت کے لیے، کہ صاحب انہوں نے جو ہے اپنے دانت ہمارے محبت میں شہید کر لیا تھا تو پھر ان کے لیے کچھ میٹھا بنا، اور پتہ نہیں کہاں سے سب بہرکیف، اس کا کوئی وہ نہیں ہے۔ کھانے پینے کی چیز ہے، انسان روز بنائے روز کھائے، کوئی مسئلہ نہیں، پاک چیزیں ہیں، حلال چیزیں ہیں، جائز چیزیں ہیں، لیکن کسی خاص دن کو متعین کر کے اور کسی خاص شخصیت کی طرف نسبت کر کے کسی عمل کو کرنا، یہ نقصان والی بات ہے۔ آپ مٹھائی بنائیں، گھر میں کھائیں، بنائیں، باہر سے لائیں، کھائیں، خریدیں، ایک دوسرے کو تقسیم کریں، کوئی بڑی بری بات نہیں ہے، اچھی چیز ہے، لیکن کسی خاص دن کو متعین کرنا جس کا اسلامی شریعت میں کوئی جواز نہ ہو اور کسی خاص شخصیت کی طرف اس کو منسوب کرنا، یہ بے اثر ہے، یہ غلط ہے۔ اور مثال کے طور پر قبرستان جانے کا معاملہ آتا ہے، قبرستان لوگ جاتے ہیں، جانا بھی چاہیے، حکم بھی ہے، لیکن جو طریقہ ہم لوگ اپناتے ہیں قبرستان جانے کا وہ طریقہ نہیں ہے۔ قبرستان میں ہم پورے سال تو قبرستان میں ہم گندگی رکھتے ہیں، مجھے معاف کیجیے گا، اور صرف ایک دن اگر جھاڑ دیا بڑی اچھی بات، حالانکہ روزانہ صفائی ہونی چاہیے، ایک دن صرف جھاڑ دیا، پورے 365 دن جو ہے اس میں گندگی ڈال رہے ہیں۔ پہلی چیز تو یہ کہ جو وہاں پر آگ والی جو خوشبو ہے وہ چیز نہ لے جائی جائے۔ مثال کے طور پر اگربتی ہے تو دور کہیں لگا دیں تو ٹھیک ہے، بعض لوگ میں نے دیکھا ہے کہ ہمارے محبت کی جو ہے کیا کہتے ہیں کہ جو اگربتی کا پورا بنڈل ابا کی قبرستان میں گاڑ دیا۔ ہاں، وہ الگ بات ہے کہ ہمیں غسل کا طریقہ نہ معلوم ہو، ایسے ہی نہا کے چلے آئے ہوں ہم، لیکن ابا کی محبت نے اگربتی کا پورا بنڈل ابا کے قبرستان میں گاڑ دیا۔ ہاں، موم بتی بھی لگا دی، تو اگربتی سلگانا بری بات نہیں ہے، لیکن قبرستان سے علیحدہ دور لگا دی جائے۔ خوشبو اچھی چیز ہے، اور دوسری کوئی خوشبو ڈال دی جائے۔ پہلی بات تو اس بات کا اہتمام کیا جائے
کہ صاف صفائی ہو وہاں پر، اور وہاں جا کر کے کچھ ہم ایصال الثواب کریں. ہمیں پڑھنا تو کچھ آتا نہیں، ہم نے سیکھا نہیں، صرف اتنا سیکھا ہے کہ صاحب جیسے سب لوگ کر رہے ہیں صاحب ہم نے بھی جا کر کے وہاں پر جو ہے پورا بنڈل گاڑ دیا. وہاں پر ہمیں استغفار کرنا چاہیے، کچھ کلمہ پڑھیں، درود شریف پڑھیں، کچھ قرآن یاد ہو، سورہ ملک یاد ہو، چار قل یاد ہو، جتنا بھی قرآن یاد ہو پڑھ کر کے جو ہے ان اہل قبرستان کو اور سارے امت مسلمہ کے مرحومین کے لیے وہاں پر ان کے لیے ہم بخشیں، ان کے لیے دعا کریں. اور تھوڑی دیر کے لیے یہ سوچیں کہ ایک دن ہمیں بھی اسی مٹی کے نیچے ہمیں بھی آنا ہے، اس کی تیاری کرنا ہے، احساس کریں. اور اس رات میں جیسا کہ ہم لوگ کرتے ہیں کہ شروع میں تو ہم لوگوں نے جاگ لیا ہمارے جوش کے، اور آخر میں جب انعام بٹنے کا وقت آیا اس وقت جو ہے ہم سو گئے. ابھی میں پڑھ رہا تھا کہ مثال کے طور پر برکت جو ہوتی ہے وہ بکری میں برکت ہوتی ہے. جانوروں میں جو بکری ہوتی ہے اس میں اللہ نے برکت رکھی ہے. اور دوسرے جانور ہے وہ کئی بچے دیتے ہیں لیکن اس میں برکت نہیں ہوتی. اور جو بکری ہوتی ہے اس میں برکت ہوتی ہے. تو اس کی بہت ساری وجوہات لکھی ہوئی تھی، لیکن ایک وجہ جو بڑی اچھی مجھے سمجھ میں آئی میں آپ لوگوں کو بھی شیئر کر دوں. کہا کہ بکری کی جو خوبی ہے تمام خوبیوں میں سے ایک خوبی ہے کہ بکری بہت جلدی سو جاتی ہے. یعنی اپنے زبان میں کہہ لو کہ عشاء کے بعد 8-9 بجے تک بکری سو جاتی، پھر پوری رات سوتی ہے اور فجر سے پہلے بکری اٹھ جاتی ہے. کبھی آج جس کے گھر میں بکری ہوگی تو خود ہی جانتے ہوں گے کہ صاحب بکری جلدی سو گئی اور جلدی سے میں کرنے لگی، اٹھ گئی. اچھا ایک دوسری اللہ کی اور مخلوق ہے جس کو ہم کتا کہتے ہیں، وہ پوری رات جاگتا ہے، حفاظت کرتا ہے. لیکن غور کیجئے گا کہ وہ کتا صبح کے وقت تو سو جاتا ہے، فجر کے وقت اکثر چور لوگ بھی اسی وقت حملہ کرتے ہیں کہ صاحب اس وقت نہیں بھونک رہے ہوں گے. یہ خوبی ہے رکھی ہے اللہ نے. تو کہا کہ ہم بکری والا کام کریں اور کتوں والا کام نہ کریں. ہم جلدی سو جائیں اور جلدی اٹھ جائیں. ہم عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد جلدی سو جائیں اور صبح فجر سے پہلے اٹھ جائیں تاکہ ہم جماعت سے جو ہے نماز ادا کر سکیں. کیونکہ صبح کے وقت اللہ اپنے فرشتوں سے اعلان کرواتا ہے کہ ہے کوئی مانگنے والا جس کی مرادوں کو پورا کر دیا جائے، ہے کوئی بخشش کا طلبگار جس کے گناہوں کو بخش دیا جائے، ہے کوئی روزی کا طلبگار جس کی روزی میں برکت ڈال دی جائے. اس وقت ہم سوتے رہتے ہیں. اور پھر جب اللہ پاک کا جو دروازہ ہے، جو عطا کا، جو بخشش کا، جو توجہ کا جو دروازہ ہے وہ بند ہو جاتا ہے. پھر ہم اٹھتے ہیں 8 بجے 9 بجے. اب ہمارا حال خاص کر ہمارا نوجوان طبقہ آج کل یہ جو بیماری میرے ہاتھ میں ہے یہ ایک بیماری بہت بڑی چل گئی ہے. اکثر نوجوانوں کو دیکھا گیا کہ 12-1 بجے سے پہلے نہیں سوتے. اب ظاہر سی بات ہے جب انسان 12-1 بجے سوئے گا تو صبح اٹھنا ناممکن سی بات ہے. تو ہمارے اندر بکری والی صفت آ جائے جو دوسرا جانور ہے اس کی صفت نہ آوے تو پھر کیا ہوگا؟ برکتیں آئیں گی، رحمتیں آئیں گی. پھر جو ہے جب اللہ کا منادی پکار رہا ہوگا ہم باوضو ہو کر کے اپنی ضروریات سے فارغ ہو کر کے اللہ کے سامنے ہاتھ باندھ کر کے کھڑے ہوں گے، اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلائیں گے، اللہ کے سامنے ہم اپنے پروردگار کے سامنے 2 گرم گرم آنسو بہائیں گے. اللہ ہماری دنیا اور آخرت دونوں کی جو ہے اللہ کامیابی کے فیصلے کر دے گا انشاءاللہ. ایک چیز. دوسری چیز یہ کہ اب رمضان المبارک کا مہینہ آنے والا ہے، اب ہمیں اس کی تیاری کرنا چاہیے. امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب رجب کا چاند شروع ہوتا ہے تب سے تیاری شروع فرما دیتے تھے. نوافل کی کثرت، روزوں کی کثرت، صدقے خیرات کی کثرت اور چیزوں کی اور عبادتوں کی کثرت فرما دیا کرتے تاکہ جب رمضان کا مہینہ شروع ہو تو ہمیں 1 سال کے بعد جب روزہ رکھنے کا معاملہ آوے تو ہماری ہمت برقرار رہے. 1 سال ہم روزے نہیں رکھتے، اچانک جب رمضان کا مہینہ آ گیا اب ہمیں روزہ رکھنا پڑا 12 گھنٹے کا 14 گھنٹے کا تو پھر ہمیں دقت ہوتی ہے. اسی لیے کہا گیا کہ پہلے سے ہم روزہ رکھنے کی مشق کر لیں. ویسے تو اکثر کہا جاتا ہے کہ ہر مہینے 2-3 روزے آدمی رکھے، ورنہ کم از کم
رجب کے مہینے سے، شب برات کے مہینے سے تو روزہ رکھنے کی مشق شروع ہی کر دینا چاہیے. کم سے کم ہر انسان کو 2 4 6 روزے تو ضرور رکھ لینا چاہیے تاکہ روزہ رکھنے کی عادت پڑ جائے. جس طریقے سے ہم اور چیزوں کی تیاری کرتے ہیں، مسجد کا رنگ روگن ہو جائے، مسجد کی انتظامیہ وہ الگ انتظام کرتی ہے کہ صاحب چٹائی بھی آ جائے، فرش آ جائے، قالین آ جائے، گرمی کا موسم ہے تو کولر اور پنکھے کا، اے سی کا انتظام ہو جائے. اور ہمارے جو گھر کی ماں بہنیں ہیں وہ بھی سوچتی ہیں، مجھے بڑا اچھا لگتا ہے کہ ہمارے گھر کی ماں بہنوں کا جو عمل ہوتا ہے کہ وہ رمضان سے پہلے ایک تیاری کر لیتی ہیں کہ صاحب کھانے پینے کے جو سامان ہے وہ پہلے سے تیار کر کے رکھ دیا جائے تاکہ رمضان میں ہم کو زیادہ وقت مل سکے عبادت کرنے کا. آپ لوگوں نے بھی دیکھا ہوگا کہ گھروں میں ماں بہنیں جو کھانے پینے کی چیزوں کو صاف ستھرا کر کے رکھ دیتی ہیں تاکہ رمضان میں یہ سب جھنجھٹ سے ہمیں نجات مل جائے اور یہی وقت ہمارا قرآن کی تلاوت میں گزر جائے. مجھے بڑی خوشی محسوس ہوتی ہے جب ہماری ماں بہنیں پوچھتی ہیں کہ بھائی آپ کے کتنے پارے ہو گئے؟ کہ صاحب میرا 20واں چل رہا، میرا تو 25واں. اچھا تمہارا انشاءاللہ ہم 7 تک 28 کر دیں گے. یعنی تلاوت کرنے میں ہماری ماں بہنیں بڑا ایک دوسرے سے بازی مارنے کی کوشش کرتی ہیں. ان کا بہت بڑا جذبہ ہے، ہم ان کے جذبے کو سلام کرتے ہیں. ہاں تو ہم یہ سوچتے ہیں کہ کیا ہم مردوں کا بھی کچھ ہے جذبہ ہے، ہم مردوں کے اندر بھی کچھ غیرت ہے یا نہیں ہے؟ ابھی سے ہم نے کوئی تیاری نہیں کی کتنے دنوں میں قرآن تراویح میں پڑھنا ہے، سننا ہے، کہاں تراویح پڑھنی ہے، 10 دن میں قرآن سننا ہے کہ 27 دن میں سننا ہے کہ 15 دن میں سننا ہے، کہاں سننا ہے، کیا کرنا ہے، اس کی کوئی تیاری نہیں. اور ہمارے آقا فرما رہے ہیں، دعا فرما رہے ہیں، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان. اور پیارے آقا فرماتے ہیں کہ یہ شعبان کا مہینہ یہ میرا مہینہ ہے اور رمضان کا مہینہ یہ اللہ کا مہینہ ہے. میں پڑھ رہا تھا کہ اس مہینے میں شب برات میں اور دیگر راتوں میں اللہ کی رحمت خاصہ متوجہ ہوتی ہے اور بندوں کی بخشش ہوتی ہے، لیکن اس میں سے کچھ لوگوں کی بخشش نہیں ہوتی. اور پہلی بات تو یہ میں سمجھ لینا چاہیے کہ ہماری عبادتیں اور ہماری بخشش اور ہماری دعائیں اسی وقت قبول ہوں گی کہ سب سے پہلے جس طریقے سے ہم اپنے جسم کی صفائی کرتے ہیں اسی طریقے سے پہلے ہمارے اپنے دل کی بھی صفائی ہونی چاہیے. اوپر سے تو ہم صاف ستھرے ہیں الحمدللہ، لیکن ہمارے دل کے اندر بے شمار غلاظتیں بھری ہوئی ہیں. جھوٹ کی غلاظت، حسد کی غلاظت، کینہ کپٹ کی غلاظت، یہ اتنی بڑائی اور تکبر کی غلاظت، یہ اتنی خطرناک گندگیاں ہیں کہا کہ جو ہے اللہ رب العزت ایسے شخص کی طرف بالکل توجہ فرماتا ہی نہیں. ان اللہ لا يحب من کان مختالا فخورا. اللہ پاک تکبر کرنے والے کو، گھمنڈ کرنے والے کو اللہ اس کی طرف توجہ فرماتا ہی نہیں. اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے اندر کتنا تکبر، کتنی انانیت بھری ہوئی. اگر ہمارے پاس چند ٹکے آ گئے تو پھر دیکھنا ماشاءاللہ پھر تو ہمیں پورا پاور ہو جاتا ہے کہ ساتھ جس کی چاہے جو ہے اس کی عزت کے تار تار کر دیں ہم. اگر ہمارے پاس کچھ علم آ گیا، تھوڑی بہت جانکاری ہمیں ہو گئی تو صاحب ہمیں پورا اختیار ہے کہ صاحب ہم جس کی چاہے اس کی عزت کریں، جس کی چاہے اس کی بے عزتی کریں. پورا ہمیں پاور دے دیا شیطان نے. جب ہمارا دل صاف ستھرا نہیں ہوگا، یہ خطرناک بیماریاں ہمارے دلوں کے اندر بھری ہوں گی تو پھر ہماری عبادت جو ہے وہ کوئی ذرہ برابر کام آنے والی نہیں ہے. ہم سے کہیں زیادہ عبادتیں شیطان کیا کرتا تھا. شیطان ہم سے کہیں زیادہ عبادت کیا کرتا تھا. فرشتوں کا ماسٹر تھا، فرشتوں کو پڑھایا کرتا تھا، لیکن کیا یہ ایک خطرناک بیماری لگی، تکبر، انانیت. ہم ان کو سجدہ کریں گے، ہم تو آگ سے بنے، ہم تو اس سے اچھے ہیں، ہم ان کو کیوں سجدہ کریں؟ تکبر آ گیا. اللہ رب العزت نے اس کی ساری عبادتوں کو اللہ پاک نے جو ہے ڈسٹ بین میں ڈال دیا. تیری عبادت تیرے منہ پہ میں نے مار دی. اور ہم ان تمام بیماریوں کو، ان تمام غلاظتوں کو اپنے اندر بھر کر کے، اپنے اندر رکھ کر کے اور کیا کہتے ہیں کہ جو ہے رمضان کا استقبال کر رہے ہیں. یہ رمضان، یہ شب قدر کی راتیں، یہ عبادتیں کیا ہمیں فائدہ دے دیں؟ کبھی فائدہ نہیں دیں گی. ہمارا دل صاف ستھرا ہونا چاہیے، ہمارا دماغ صاف ستھرا ہونا چاہیے. ہم اپنے بھائی، کل ابھی حدیث پاک پڑھی جا رہی تھی کہ پیارے آقا نے فرمایا کہ جو ہے ابھی ایک آدمی آئے گا وہ جنتی ہوگا. حالانکہ صحابہ تو سارے کے سارے جنتی، لیکن کسی خاص عمل کی وجہ سے پیارے آقا نے فرمایا کہ ابھی ایک آدمی آئے گا وہ جنتی ہے.
دیکھا کہ ایک آدمی دیہاتی ٹائپ کا اور جو ہے کیا کہتے ہیں جوتے ہاتھ میں لیے ہوئے وضو کر کے آ رہا ہے اور اس کے جو ہے داڑھی سے جو ہے پانی کے قطرے ٹپک رہے ہیں. دوسرے دن پھر آقا نے یہی فرمایا, تیسرے دن پھر یہی فرمایا. تو ایک صحابی نے جو ہے بہانے سے کہا کہ تمہارے گھر میں آج ہم رہیں گے, گھر میں تھوڑی کھٹپٹ ہو گئی ہے, ہم ذرا گھر میں آپ کے رہنا چاہیں گے. ٹھیک ہے رہو بھیا. ایک دن ہو گیا, 2 دن ہو گیا, وہ صحابی فرماتے ہیں کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ اور کوئی خاص عمل تو کرتے نہیں, نماز ہم بھی پڑھ رہے ہیں, نماز یہ بھی پڑھ رہے ہیں, روزہ ہم بھی رکھ رہے ہیں, اور تسبیح تلاوت یہ بھی جیسے ہم کریں, کوئی خاص عمل تو ان کا ہے نہیں. تو کہا بھائی دیکھو یہ لڑائی کی بات, یہ صرف میں نے بہانہ کیا تھا آپ سے, لڑائی ہماری کسی کی نہیں ہوئی ہے, اور ہم صرف یہ جاننا چاہ رہے تھے کہ آپ کو پیارے آقا نے فرمایا تھا کہ ابھی ایک آدمی آئے گا وہ جنتی ہوگا, اور آپ نکلے تھے, تو میں دیکھنا چاہ رہا تھا کہ آپ کے اندر کون سا ایسا کوئی عمل ہے. تو کہا بھائی ہمارے پاس کوئی ایسا عمل نہیں ہے, بس صرف ایک میں چھوٹا سا عمل کرتا ہوں. کہ کیا کرتے ہو؟ کہیں کہ جو ہے ہم اپنے دل میں کسی کی طرف سے کوئی کھوٹ نہیں رکھتے, کوئی کینہ کپٹ, کوئی حسد جلن, یہ سب اپنے دل میں ہم رکھتے ہی نہیں. ہم اللہ واسطے سب کو معاف کر دیتے ہیں. بتاؤ کتنا بڑا عمل ہے. لیکن میرے بھائی یہ بڑا کڑوا گھوٹ ہے, یہ بڑی کڑوی دوائی ہے. اللہ اس دوائی کو جو ہے اللہ ہمارے دلوں میں بھی اتار دے, اللہ تمام امت مسلمہ کے دلوں میں اس مبارک دوا کو اتار دے. ہم سب اپنے دلوں کو پاک صاف کر لیں, ہم سب اپنے ذہن کو, اپنے خیالات کو پاک صاف کر لیں, اور جو ہے ان پاک صاف ستھرے دل و دماغ کے ساتھ ہم رمضان المبارک کا استقبال کریں, اپنی عبادتوں کو ہم اچھی طرح انجام دیں. پھر انشاءاللہ ہماری عبادتیں بھی قبول ہوں گی, ہماری دعائیں بھی قبول ہوں گی. پھر جیسا کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ کی رحمت, اللہ کی بخشش نازل ہوتی ہے, اور ذرا ذرا سے بہانے سے اللہ پاک جو ہے اس کی بخشش فرما دیتے ہیں. پھر انشاءاللہ اس میں ہمارا بھی حصہ لگے گا, اور اگر ایسا نہیں ہوا تو اللہ معاف فرمائے, پھر ہم جو ہے دنیا اور آخرت دونوں جگہ جو ہے یہ بربادی کا سبب ہوگا. اللہ پاک ہم سب کے دلوں کو کینہ کپٹ بغض عداوت سے اللہ پاک کر دے. اللہ پاک ہم سب کے دلوں میں آپس میں محبت پیدا فرما دے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سنتیں ادا کر لیجیے.